ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات بلند آواز میں کہیں نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درس تفسیر قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں، جس میں طلاق کا بیان آپ نے سماعت کیا۔ اب طلاق کے بعد طبعاً کیونکہ جو شیر و خوار بچے ہوتے ہیں، اب اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، تو اب اس سے متعلقہ قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں کہ بچے کی پرورش کا معاملہ کس کے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ آیت نمبر 233 ہے، ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ فرماتا ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے۔ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین تمہارے کاموں سے، تمہارے عملوں اور فعلوں سے بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، طلاق کے بیان کے بعد یہ سوال طبعاً سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیر خوار بچہ ہو تو اس کی جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ رہے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ بچے کی پرورش کے متعلق ماں باپ پر جو احکام ہیں وہ اس موقع پر بیان کر دیے جائیں، لہٰذا یہاں ان مسائل کا بیان ہوا۔ آیت کا خلاصہ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ 2 سال مکمل کرانے کا حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، کیونکہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا ناجائز ہوتا ہے۔ اگرچہ 2.5 سال تک دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ میاں بیوی باہمی مشورے سے کسی اور سے بچے کو دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسے پہلے دائیاں چلتی تھیں۔ البتہ اس صورت میں
دودھ پلانے والی عورت کو اس کی اجرت صحیح طریقے سے ادا کی جائے گی۔ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد سے تکلیف دی جائے۔ ماں کو تکلیف دینا، ضرر دینا یہ ہے کہ جس صورت میں اس پر دودھ پلانا ضروری نہیں، اس میں اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، اور باپ کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری ڈالی جائے۔ یا آیت کا یہ معنی ہے کہ نہ ماں بچے کو تکلیف دے اور نہ باپ۔ ماں کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے اور اس کی نگرانی نہ رکھے، یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد چھوڑ دے۔ اور باپ کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے، تکلیف دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دودھ پلانے کے حوالے سے جو باپ کا قائم مقام ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ جیسے کہ دادا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے قائم مقام دادا ہوتا ہے، تو پھر یہ دادا کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے متعلق چند احکام آپ سماعت کر لیں۔ نمبر 1، ماں چاہے مطلقہ ہو یا نہ ہو، اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، بشرطے کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی قدرت نہ ہو، یا کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ آئے، یا بچہ ماں کے سوا اور کسی کا دودھ قبول نہ کرے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں، یعنی بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو، تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں، مستحب ہے۔ یعنی اگر یہ باتیں نہ ہوں تو پھر ماں پر ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، اور اگر باپ کی یہ عادت ہے اور باپ کے اندر اس قدر قدرت نہیں، اتنا مال نہیں کہ وہ اجرت دے سکے، یا کوئی دوسری پلانے والی موجود نہیں، تو پھر ماں پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ دوسرا، دودھ پلانے میں 2 سال کی مدت کا پورا کرنا لازم نہیں۔ اگر بچے کو ضرورت نہ رہے اور دودھ چھڑانے میں اس کے لیے خطرہ نہ ہو تو اس سے کم مدت میں بھی چھڑانا جائز ہے۔ یعنی بچہ اگر فروا ہے، درست ہے، اتنی حاجت نہیں ہے کہ اسے 2 سال تک دودھ پلایا جائے، تو کم مدت میں بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ تیسرا، بچے کی پرورش اور اس کو دودھ پلوانا باپ کے ذمہ واجب ہے، اس کے لیے وہ دودھ پلانے والی مقرر کرے، لیکن اگر ماں اپنی رغبت سے بچے کو دودھ پلائے تو مستحب ہے، بہتر ہے۔ چوتھا، شوہر اپنی بیوی کو بچے کے دودھ پلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ عورت شوہر سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے جب تک کہ اس کے نکاح یا عدت میں رہے۔ پانچواں، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو اور عدت گزر چکی ہو تو وہ اس سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے طلاق دے دی اور عدت بھی اس نے گزار لی، دوران عدت تو اجرت طلب نہیں کر سکتی، لیکن عدت گزارنے کے بعد وہ دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی۔ چھٹا، بچے کے اخراجات باپ کے ذمے ہوں گے، نہ کہ ماں کے ذمے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کا نسب باپ کی طرف شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولودن یعنی بچے کو لہو یعنی مذکر کی ضمیر، لہو میں جو ہے یہ مذکر کی ضمیر ہے، تو مذکر کی ضمیر کی طرف منسوب کر کے بیان فرمایا۔ لہٰذا اگر باپ سید ہو اور ماں غیر سید ہو تو بچہ سید ہے، اور اگر باپ غیر سید ہے، ماں سیدانی ہو تو بچہ غیر سید ہی شمار ہوگا۔ یعنی بچے کا جو نسب چلتا ہے وہ کس سے؟ باپ سے چلتا ہے۔ باپ جو ہوگا وہ بچہ مانا جائے گا۔ باپ اگر سید ہوگا تو بچہ بھی سید ہے، ماں چاہے غیر سید ہو، کوئی دوسری برادری ہو۔ وعلی الوارث مثل ذلک، کو جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی ہے، یعنی اگر باپ کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا ہو، تو جو ذمہ داریاں باپ پر ہوتی ہیں وہ اب اس کے قائم مقام پر ہوں گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ رب کعبہ کا فرمان ہے، اور تم میں سے جو مر جائے اور بیویاں چھوڑے تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں،
یعنی ان کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیوں، تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 کی تفسیر میں عورتوں کی عدتوں کا بیان گزر چکا ہے۔ یہاں آیت میں فوت شدہ آدمی کی بیوی کی عدت کا بیان ہے، یعنی جو طلاق شدہ عورتیں تھیں ان کی عدت کا ذکر آپ نے سماعت کر لیا۔ اب جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی عدت کا یہاں بیان ہے کہ فوت شدہ کی بیوی کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ اس صورت میں ہے جب شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہو، یعنی اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ تھی جب ہوا تب عورت 4 مہینے شمار کر لے گی، چاند کی جو 4 مہینے ہیں پھر اس کے اوپر 10 دن اور، اب چاہے یہ چاند کے مہینے 29 کے ہوں یا 30 کے ہوں، اور اگر چاند کی پہلی تاریخ نہیں ہے کوئی اور تاریخ ہے تب 4 مہینے 10 دن نہیں بلکہ پھر 130 دن پورے شمار کرنے ہوں گے، پھر 130 دن پورے شمار کرنے ہوں گے، 130 دن پورے کرے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ عدت غیر حاملہ کی ہے، اگر عورت کو حمل ہے تو اس کی عدت ہر صورت میں بچہ جننا ہی ہے، یعنی اگر کسی کا انتقال ہوا اور اس نے بیوی چھوڑی اور اس کی بیوی حمل سے ہے، ادھر انتقال ہوا، ادھر 1 دن کے بعد یا 1-2 منٹ کے بعد ہی، انتقال کے 1-2 منٹ کے بعد ہی اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کی عدت پوری ہو گئی، کیونکہ حاملہ کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، اور چاہے وہ طلاق والی عورت ہو، یعنی اگر کسی نے طلاق دی اپنی بیوی کو، ادھر طلاق دی اور ادھر جو ہے اس کی بیوی کا جو ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ حمل سے تھی تو پھر اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ عدت کے 3 اہم مسائل سماعت کر لیں۔ نمبر 1، شوہر کی وفات کی یا طلاق بائن کی عدت گزارنے والی، یعنی وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی وفات کی عدت گزارتی ہیں یا طلاق بائن، یعنی جس نے 2 طلاقیں دی ہوں، تو اس عورت کی عدت میں حکم کیا ہے کہ وہ دوران عدت نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور نہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے، خواہ زیور سے کرے یا رنگین اور ریشمی کپڑوں سے یا خوشبو تیل اور مہندی وغیرہ سے، یعنی اس عورت کو دوران عدت نہ گھر سے نکلنے کی اجازت ہے اور نہ بناؤ سنگار کرنے کی اجازت ہے، نہ خوشبو وغیرہ استعمال کر سکتی ہے، اور اگر کوئی عورت عدت کی پابندیاں پوری نہ کرے تو جو اسے روکنے پر قادر ہے وہ اسے روکے، اگر نہیں روکے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ دوسرا، جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو اس کو زینت اور سنگار کرنا مستحب ہے، یعنی طلاق رجعی کہ جس نے 1 طلاق دی ہو کہ دوران عدت جو ہے رجعت جس میں کر سکتے ہوں اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اگر کسی نے 1 طلاق دی ہے اور وہ عدت گزارنا شروع کر دی اس بیوی نے تو پھر اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ بناؤ سنگار کرے تاکہ شوہر کی رغبت اس کی جانب ہو۔ تیسرا، وفات کی عدت گزارنا بیوی پر مطلقاً لازم ہے، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی پر مطلقاً لازم ہے کہ وہ عدت گزارے، چاہے جوان ہو یا بوڑھی یا نابالغہ، یوں ہی عورت کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یعنی ابھی صرف نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، ادھر اس کا انتقال ہو گیا، تو اس بیوی پر عدت گزارنا اپنے شوہر کی وفات کی لازم اور ضروری ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیگر کتب کا بالخصوص بہار شریعت کا ہم اور آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ رب کعبہ کا فرمان ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اے والیو تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور وہ خود بھی اپنا نکاح کر سکتی ہیں، البتہ مشورے سے چلنا بہرحال بہتر ہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔